یہ فیصل آباد کی ایک دکان کا منظر ہے۔ دکان اتنی بڑی نہیں مگر تاجر کا دل کشادہ ہے۔ اعلان عام ہے، عید کے لیے بچوں کے کپڑے رکھے ہیں، جو خرید سکتا ہے خرید لے، جو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ مفت میں لے جائے اور اپنے بچوں کی عید میں خوشیاں بھر لے۔ ایک غریب سا حالات کا مارا بچہ ایک سوٹ اٹھاتا ہے اور اس کے وجود میں پھوٹتے جل ترنگ میں یہاں میلوں دور بیٹھ کر محسوس کر سکتا ہوں۔ اس ننھے وجود پر اس لمحے جو خوشی اتری کاش بیان کی جا سکتی ہو۔ ایک ماں کرسی پر بیٹھی ہے، اس کی ننھی سی بیٹی جا کر ایک فراق پسند کرتی ہے۔ فراق ہاتھ میں آتے ہی یہ ننھا وجود خوشی سے گویا تتلی بن جاتا ہے۔ تتلی اڑتی ہوئی ماں کے پاس آتی ہے۔ کسی کو کیا معلوم کتنے موسم تتلی نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹا ہو، کون جانے اس دوران ماں پر کیا قیامتیں بیت چکی ہوں۔ ذرا سنیے یہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے۔ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی مما سے کہا تھا مجھے نہ فراق لے کر دیں، مما نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کیا آپ نے غور کیا بیٹی نے یہ سب مما سے کیوں کہا، بابا سے کیوں نہیں کہا؟ شاید وہ یتیم ہو۔ نوجوان تاجر اسے فراق تھماتا ہے اور بچی کہتی ہے اللہ انہیں خوش رکھے۔ تاجر تو یوں بہت ہوں گے اور اس ماہ مقدس میں دولت بھی کمائیں گے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا کوئی اس تاجر سا بھی ہوگا؟ معلوم نہیں یہ تاجر کون ہے، لیکن یہ ہمارا ہیرو ہے، ہمارے معاشرے کا حقیقی ہیرو۔ یہ ایک اور منظر ہے۔ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو چکا ہے، شام ڈھل رہی ہے۔ راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک سڑک کنارے میں گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ دائیں طرف ایک گھر ہے، ایک بوڑھی خاتون آتی ہے، ڈور بیل بجاتی ہے، دروازہ کھلتا ہے اور خاموشی سے اس عورت کو سامان پکڑا دیا جاتا ہے۔ آٹے کا ایک بڑا سا توڑا، چینی کا قریباً 10 کلو کا پیکٹ، گھی کا ایک بڑا ڈبہ، جام شیرین کا ایک فیملی پیک، کچھ اور پیکٹ جن میں معلوم نہیں کیا ہے۔ دینے والا کوئی احسان نہیں جتاتا، خاموشی سے چیزیں بڑھیا کے حوالے کر کے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور عورت آتی ہے اور یہی عمل دہرایا جاتا ہے، پھر ایک اور، پھر ایک اور، پھر ایک اور۔ میں نہیں جانتا یہ کس کا گھر ہے، کچھ خبر نہیں دینے والا کون ہے، لیکن یہ جو کوئی بھی ہے یہ بھی ہمارا ہیرو ہے، ہمارا حقیقی ہیرو۔ ایک کہانی اور سن لیجئے۔ میری اہلیہ گورنمنٹ کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ ان کے کالج میں ایک کام کرنے والی آیا ہیں۔ یہ ان کی کہانی ہے۔ ان کا خاوند فوت ہو چکا ہے۔ اپنی بیٹی کو انہوں نے مشکلوں سے میٹرک کروایا، ٹیوشن کے اخراجات برداشت نہ کر سکیں، یوں نمبر کچھ کم آئے اور میڈیکل میں داخلہ نہ ہو سکا۔ محلے میں ایک خاتون کو پتہ چلا کہ ایک بیٹی کا خواب ٹوٹ گیا ہے۔ ایک شام وہ خاتون ان کے گھر گئیں اور کہا کہ یہ بیٹی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے تو یہ بیٹی ڈاکٹر ہی بنے گی، آپ اس کا پرائیویٹ میڈیکل کالج میں داخلہ کروائیں، اس کا سارا خرچ میں دوں گی۔ ماں کالج میں جھاڑو لگاتی رہی اور بیٹی میڈیکل کے 3 سال میں پہنچ گئی۔ ایک روز اہلیہ نے بتایا کہ وہ بچی میڈیکل کے 3 سال میں تھی کہ اس کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے والی خاتون کا انتقال ہو گیا۔ خاتون کی بلندی درجات کی دعا کے بعد پریشانی کے عالم میں میری زبان پر پہلا سوال یہی آیا کہ اب بچی کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ انہوں نے بتایا کہ تعلیم جاری رہے گی۔ اس خاتون کی تدفین کے بعد اس کے دونوں بیٹے اس عورت کے گھر آئے اور کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری ماں آپ کی بیٹی کے تعلیمی اخراجات ادا کر رہی تھیں، آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، جو کام ہماری ماں نے شروع کیا تھا ہم اس کام کو رکنے نہیں دیں گے، آپ کی بیٹی کے اخراجات پہلے کی طرح آپ تک پہنچتے رہیں گے، آپ کی بیٹی اللہ نے چاہا تو ضرور ڈاکٹر بنے گی۔ یہ خاتون کون تھیں؟ ان کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ عظیم خاتون اور اس کے یہ عظیم بیٹے ہمارے معاشرے کے ہیرو ہیں۔ جی ہاں، ہمارے حقیقی ہیرو۔ برسوں پہلے مسجد عمر میں نماز فجر کے بعد مرحوم حضرت مولانا شہاب الدین نے درس قرآن دیتے ہوئے پوچھا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اونگتے ہوئے مجھے ایک جھٹکا سا لگا، حضرت جی کو کیا ہو گیا ہے؟ بھلا اللہ کو قرض کی کیا حاجت؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تب انہوں نے وہ آیت پڑھی
کہ کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا۔ اس آیت کو ہم سمجھ ہی نہیں پائے، جنہوں نے سمجھ لیا فلاح پا گئے، نجات پا گئے، یہی اس معاشرے کے ہیرو ہیں۔ ایسے بے شمار ہیرو ہمارے ارد گرد بکھرے پڑے ہیں، انہیں پہچانیے، ان کی قدر کیجیے، ان سے سیکھیے۔ یہ جس مخلوق کو ہم نے ہیرو بنا رکھا ہے یہ رانگ نمبر ہے۔ یہ آٹے کی ایک بوری ایک دفعہ دے کر تصویر کا آزار ساری عمر کے لیے غریب کی چوکھٹ پر لٹکا جاتے ہیں۔ قومی خزانے سے ایک مرلے کا کام کراتے ہیں اور 4 کنال کے بورڈز اپنی تعریف میں لگا دیتے ہیں۔ معاشرہ اگر اپنی تعمیر چاہتا ہے تو اسے اپنے حقیقی ہیروز کی قدر کرنا ہوگی اور رانگ نمبرز کو ان کے مقام پر رکھنا ہوگا۔ ماہ مقدس بیت رہا ہے، سوال بہت سادہ ہے کہ کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آئیں عہد کرتے ہیں کہ اپنے ارد گرد سے کسی ایک کو ہم عید کی خوشیاں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔